الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون صدق الله العظيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. آج کے دن مجرم لوگ، گنہگار لوگ الگ الگ ہو جاؤ. ألم أعهد إليكم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. کیا تم سے اے بنی آدم کی اولاد اس بات کی عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا؟ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے. وَاعْبُدُونِی، میری ہی عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. بھائی اور بزرگوں، سورہ یاسین کی آیت کریمہ جس کی ابھی تلاوت کیا، اس سے پہلی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی کچھ حالات اور کیفیت کو ذکر فرمایا تھا، اور یہ فرمایا تھا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. یعنی جنتی لوگ داخل ہوں گے جنت میں تو اپنے کھانے پینے اور بہت ساری نعمتوں کو دیکھنے، ایک دوسرے سے تذکرہ کرنے میں مشغول ہو جائیں گے. کیوں؟ جب آدمی ایک نئی چیز، اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس کو بہت ہی شوق سے دیکھتا ہے، بہت ہی دل سے دیکھتا ہے، دلچسپی اس میں اس کی ہوتی ہے. تو جب جنتی داخل ہوں گے تو ان کے سامنے نعمتوں کی ایک عجیب و غریب کیفیت ہوگی. وہ دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو دکھائیں گے، یہ دیکھو یہ چیز ہے، کتنی اچھی ہے. فی شغل فاکہون، اور لوگ کھلائیں گے، کھائیں گے ایک دوسرے کو، میوات، پھل فروٹ سب بات کریں گے. قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ لوگ کھائیں گے اور کہیں گے اسی طرح دنیا میں بھی پھل تھا، لیکن وہاں اور یہاں کا بہت فرق ہے. جیسے اپنے ملک سے کوئی دوسرے ملک میں چلے جائے گی اور وہاں کی کوئی اچھی چیز، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی یہ چیز ملتی ہے لیکن وہاں اور یہاں کا فرق ہے. اسی طرح دنیا کی نعمت ہی کی طرح اسی کی شکل، تاکہ جنتیوں کو جلدی سے پہچاننے میں کوئی دشواری نہ ہو. ہم شکل، ہم کیفیت، لیکن اس کے حالات اور اس کی بہتری میں زمین و آسمان کا فرق. تو لوگ شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون،
سلام قولا من رب الرحیم، اس طرح کی باتیں جنتی لوگ کریں گے۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں ان آیات کریمہ کے ذریعے سے جنتیوں کو ایک بشارت اور خوشخبری سنائی۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں یہ ہے کچھ وہاں کے حالات میدان محشر کے۔ دنیا میں ہم اور آپ مل جل کر کے رہتے ہیں، کوئی کسی کو فرق نہیں کر سکتا ہے، کوئی کسی کو کہہ نہیں سکتا ہے تم خراب ہو اس لیے ہٹ جاؤ۔ یہاں کسی کے پاس میں یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ کسی کو کوئی آدمی کہہ دے کہ تم جہنمی ہو، مجرم ہو، تم ایسا ہو ویسا ہو۔ کیوں؟ یہاں کسی کے پاس یہ پرکھنے کی ایسی چیز نہیں ہے اور کہنے کا بھی حق نہیں۔ صبح کا گنہگار شام کو ولی بن جاتا ہے، اللہ بنا دیتا ہے، اس لیے کب کیا حالات بدل جائیں اسی لیے کسی کو کوئی کہنے کا حق نہیں۔ یہاں تک کہ ایمان والوں کو یہ کہا گیا کہ تم اپنے ایمان پر کبھی بھی بھروسہ کر کے مت رہو، پتہ نہیں شیطان تم کو کب پھسلا دے اور کب تم پھسل جاؤ، کب تمہارے ایمان پر خطرے منڈلا جائیں۔ اس لیے ہمیشہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کیا کرو اور اس کی حفاظت کے لیے کوششیں کیا کرو، نہ کہ تھوڑی سی نیکی پر تم اپنے آپ کو کامیاب سمجھ لو۔ تو یہاں کسی کو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کر کے اس کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے تو جہنمی الگ ہو جاؤ، گنہگار تم الگ ہو جاؤ۔ مسجد میں اگر کوئی آدمی آتا ہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ تم نہ یہاں مت کھڑے ہو، اس طرح مت کرو، تم مجرم ہو۔ سال بھر کے بعد تو نظر آیا ہے، رمضان میں دکھائی دیا تھا پھر ابھی دکھائی دے رہے ہو، تو ویسا ہے تم پہلی صف میں مت کھڑے ہو، یہ ہماری پکی جگہ ہے، ہم یہاں برابر نماز پڑھتے ہیں، کسی کو کوئی حق نہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے، نماز اللہ کا دربار سب کے لیے برابر، یہاں سب برابر۔ لیکن کل قیامت کے دن یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہاں اللہ تعالیٰ فرق کر دے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا الگ ہو جاؤ سب لوگ، مجرموں الگ ہو جاؤ، کافروں الگ ہو جاؤ، مشرکوں الگ ہو جاؤ، گنہگاروں الگ ہو جاؤ، چھانٹ دے گا اللہ تعالیٰ اور اپنے آپ لوگ سسٹم سے چھٹ جائیں گے، ہاتھ پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں، ادھر ادھر کوئی بچ بھی نہیں سکتا ہے، بس اللہ کا حکم ہے ہو جائے گا، اللہ کا حکم ہے اپنے آپ۔ آج اس کو سمجھنے کے لیے دنیا میں ہمارے اور آپ کے پاس میں اللہ نے بہت سارے ایسے ذرائع دے دیے، دروازے کو کھولنے کے لیے دھکا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کار کی دروازے کو کھولنے کے لیے اب اس کو ہلانے ڈلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ریموٹ کنٹرول کا آدمی ایسے کیا کر لیتا ہے، دور ہی سے دروازے کھول لیتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے، دھکا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں ٹنوں من سیکنڈ میں کیا ہو جاتے ہیں، اس کے وزن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج یہ سارا سسٹم اور ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کر دی ہے تاکہ تم کو کل قیامت کے دن میں سمجھنے میں اور قیامت کی باتوں میں سمجھنے میں کوئی تجھے پریشانی نہ ہو۔ تو اپنے آپ لوگ ہٹ جائیں گے، اپنے آپ زمین اس کو ایک کر دیں گے، اپنے آپ لوگ کنارے ہو جائیں گے، ایسا اللہ کا سسٹم ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کوئی بھی اپنے آپ کو گنہگار نیک لوگوں میں نہیں ڈال سکتا ہے، یہ اللہ کا ایک سسٹم ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ تو پہلی چھٹائی جو ہوگی وہ ایمان اور کفر کی ہوگی، کس کی؟ ایمان اور کفر کی۔ ایک اعلان ہوگا میدان محشر میں، قبر سے نکلیں گے، جیسا کہ اگلی آیت گزری ہے کہ من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، قبروں سے لوگ نکلیں گے، کہیں گے کس نے ہم کو اپنے خوابگاہ سے اٹھا دیا، اور بھاگے بھاگے میدان محشر میں سب کافر مشرک سب جمع ہوں گے، گنہگار نیکوکار سب جمع ہوں گے، کوئی کسی کے لیے فرق اس وقت نہیں۔ تو پہلا فرق اللہ رب العالمین نے ایمان اور کفر میں کرے گا، ایمان والوں ایک طرف اور کافر لوگ ایک طرف۔ ایھا المجرمون، یہاں ایمان والے کے گھر میں کفر کر کے رہ جائیے، کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے، نکاح کے پڑھتے وقت میں نکاح نامے میں کوئی نام مسلمان سے نکال نہیں سکتا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا گھر آنا مسلمان کا ہے چاہے وہ کفر کر رہا ہو، لیکن وہاں پر اللہ چھانٹ دے گا،
ایمان والے ایک طرف اور کافر لوگ ایک طرف ہو جائیں گے، چٹائی ہو گئی۔ کافر لوگوں سے حساب و کتاب نہیں، جو کفر، حقیقی کفر، جو اللہ کے ساتھ شرک کر کے زندگی گزار دی ہے، کفر پر جس کا خاتمہ ہوا، کفر پر جس کی موت ہو گئی، اس سے حساب و کتاب، اس کے لیے جہنم، اس کے لیے جہنم، اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اور اگر اللہ چاہے گا تو کچھ سوال ہو، لیکن پہلے مرحلے میں کوئی سوال نہیں، جہنمی کو اٹھایا، پکڑ دیا، جہنم میں ڈال دیا۔ سوالات مسلمانوں سے حساب و کتاب۔ اب مسلمان ایمان والا کلمے کی بنیاد پر ایک طرف سب ہوں گے، ایک طرف ہوگا، اب ان کی بھی چھٹائی ہوگی۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں ان کی چھٹائی ہوگی۔ اب ان کی چھٹائی کس سے ہوگی؟ ان کی چھٹائی اعمال سے ہوگی۔ کیسے؟ ایمان تو ہے نہیں، سب برابر، کلمہ لا الہ الا اللہ برابر۔ آج شراب پی کر کے بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس کلمہ ہے، ہاں بھائی کلمہ ہے، تیرے پاس ایمان ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ ایک بے نمازی کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس کلمے کا ایمان ہے، لیکن عمل کا ایمان نہیں ہے۔ لہذا وہاں جو چھٹائی ہوگی کس سے ہوگی؟ پہلی چھٹائی کٹائی جو ہوگی وہ ایمان کے بدولت، تو کافر اور مومن مسلمان ہیں۔ اب مسلمان ایمان والوں میں چھٹائی جو ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ اعمال سے ہوگی۔ اور اعمال میں سب سے پہلا عمل کس کو پیش کیا جائے گا؟ نماز کو۔ کس کو؟ نماز سے ہماری پہچان، نماز سے ہماری وہاں پر میں الگ اور درجہ بندی ہوگی۔ لہذا ایک اعلان ہوگا، اے لوگوں سجدہ کرو میرے، سجدے میں سب گرے، سجدے میں چلے جائیں گے۔ لیکن جو بے نمازی ہوں گے وہ سجدے میں نہیں جا سکیں گے۔ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ ان کے کمر میں تختہ لگا دیں گے۔ وہ تختہ لگانے ہم اور آپ کہتے ہیں، لیکن اپنے آپ ان کی کمر بالکل سیدھی، جیسے کوئی لکڑی اس میں تختے لگا کر کے جوڑ دیا ہو۔ وہ جھکنے کی کوشش کریں گے لیکن جھک نہیں سکتے۔ اس کی ایک مثال سمجھیے، ایک آدمی اچھا چلتا پھرتا ہے لیکن اس کے پاؤں میں کچھ مجبوری آ جائے تو وہ چل نہیں پاتا، اٹھ نہیں پاتا۔ حالانکہ یہاں نہیں کوئی ابھی اس کو تختے لگائے ہیں، نہ اس میں کسی طرح سے کوئی اور چیز سے اس کو کسی طرح سے ٹھیک ٹھاک کیا گیا ہے۔ قدرتی ایک رگ اللہ فرق کر دے تو سارا سسٹم بدل جاتا ہے۔ تو اب فرق کس سے ہوا؟ سجدہ والا ایک طرف، بغیر سجدے والے ایک طرف۔ نماز کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی وہاں پر کیا ہوگی؟ چھٹائی ہوگی۔ نمازیوں کے لیے حکم ہوگا سجدے والے ایک طرف ہو جاؤ، بغیر سجدے والے ایک طرف ہو جاؤ۔ اب حساب و کتاب کا سلسلہ، لہذا یہاں کوئی بھی آدمی چاہے گا کہ ہم بھی سجدہ کر لیں، ہم بھی ایمان والوں کے ساتھ جڑ جائیں، نہیں جڑ سکتے۔ یہاں تو لوگ کہہ دیتے ہیں میرا دامن پکڑو گے تو ہم پاس کر دیں گے۔ یہ ایک ہنسی ہے، ایک تفریح، ایک مذاق ہے۔ چاہے کتنا بڑا پیر و پگاڑو آدمی ہو، اگر وہ کہتا ہے اپنی مریدین سے کہ میرا دامن تھام لو تجھے پاس کر دیں گے، نہیں چل سکتا ہے، نہیں چل سکتا ہے، اعمال کام آئیں گے۔ لہذا پہلی چھٹائی کس سے؟ نماز۔ نماز مت چھوڑیے، مت چھوڑیے، یہی ہے میدان محشر کی پہچان، اور اس سے بڑی دنیا کی بھی پہچان یہی ہے۔ لاکھوں کا مجمع اگر ہو، ایک مسلمان میدان میں نکل کر کے مسلح ڈال کر کے کھڑا ہو کر کے نماز پڑھنے لگے تو کیا ہے؟ لوگ کہیں گے یہ مسلمان ہے۔ نہ دیکھتے نا چند لوگ کہیں نماز کی شکل بنا کر کے پڑھ لیتے تو دنیا میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور اب ہنگامے ہو رہے ہیں، یہ یہاں نماز پڑھ دیا، یہ وہاں نماز پڑھ دیا، کس سے پہچان ہو رہی ہے؟ تو دنیا میں بھی نماز کی بڑی طاقتور چیز ہے، دنیا میں بھی نماز کی ایک بڑی طاقت مسلم ہے۔ لہذا اس کو مت چھوڑیے، جیتے جگ مت چھوڑیے۔ قبر میں بھی اس کی پہچان، حشر میں بھی اس کی پہچان، میدان محشر میں اس کی پہچان۔ پھر ان نمازیوں میں بھی اللہ درجہ بدرجہ پہچان رکھے گا۔ کون ہے فرض کو پوری کرنے والا، ایک طرف ہو جاؤ۔ کون ہے تہجد والے، ایک طرف ہو جاؤ۔ کون ہے اوابین چاشت والے، ایک طرف آ جاؤ۔ کون ہے اس طرح کے نماز پڑھنے والے، ایک طرف ہو جاؤ۔ تو نماز کا بھی درجہ 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 جنتیوں کے ہوتے ہوتے لوگ جنت میں نماز کی برکت سے داخل ہو جائیں گے، ان کے حساب و کتاب بھی۔ اس لیے فرض کی کمی کو کس سے پوری کیجئے؟ نفل سے پوری کیجئے۔ فرض میں ظاہر ہے ہم اور آپ اس حق کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتے جو حق ہے،
لہذا اس کمی کو کس سے پوری کیجئے؟ نفلوں سے پوری کیجئے، تہجد سے پوری کیجئے، اوابین سے پوری کیجئے، سنتوں سے پوری کیجئے، وقتاً فوقتاً اشراق کی نماز پڑھ کر کے کیجئے۔ ان سے فرائض کی تکمیل ہوگی تو میرے بھائیو بزرگو وہاں چھٹائی ہو جائے گی، وہاں ایک دوسرے کو اللہ الگ الگ کر دے گا، ہاتھ پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں بلکہ اعمال کی بنیاد پر الگ الگ ہو جائیں گے۔ اللہ فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور جو ہی اللہ الگ الگ کرے گا تو پھر ایک اعلان ہوگا، یہ جو ہو رہا ہے تم کو دنیا میں میں نے بتایا تھا اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا۔ کوئی شیطان کی عبادت کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے؟ کرتے ہیں، کرتے ہیں۔ شیطان ہی تو نماز چھڑاتا ہے، اس لیے آج 90% لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ شیطان تو جھوٹ بولاتا ہے، اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ عبادت تو اسی کی عبادت ہے، کسی کی بات کی بڑی اہمیت کے ساتھ ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ اب ایک آدمی مستقل نماز چھوڑتا ہے تو کس کی مان رہا ہے؟ وہ شیطان کی مان رہا ہے۔ مستقل غیبت کر رہا ہے، کس کا مانا؟ شیطان کا مانا۔ شراب پیا، کس کا مانا؟ زنا کیا، کس کا مانا؟ قتل کیا، کس کا مانا؟ شیطان کا مانا۔ تو یہ عبادت، اس لیے اللہ اس وقت میں ایک گویا کیوں فرمائے گا کہ تم کو ہم نے پہلے بتایا تھا دنیا میں کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرنا۔ کیوں؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ آج ہم کو اور آپ کو یہ دنیاوی دشمنوں کے سلسلے میں تو جلدی معلوم نہیں ہو پاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بتائے گا کوئی کام ایسا ہوگا تب ہم سمجھتے ہیں یہ سامنے والا میرا دشمن ہے، لیکن وہ پروردگار جس نے پیدا کیا ہم سب کو وہ کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ دنیاوی اعتبار سے وہ دشمن نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ دشمن نہیں، کس کے اعتبار سے؟ آخرت کے اعتبار سے وہ دشمن ہے۔ دنیا کے کاموں میں، دنیا کے معاملات میں وہ دشمن نہیں ہے۔ وہ تو کہتا ہے خوب تجارت کرو، خوب لگے رہو اسی میں، نماز چھوڑ کر کے لگے رہو، جھوٹ بول کر کے لگے رہو، دھوکہ دے کر کے لگے رہو، جیسے ہو لگے رہو، تم دنیا بناتے رہو۔ یہ تو کہہ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ دنیا کے معاملات میں شیطان دھوکہ نہیں دے رہا، وہ آخرت کو بگاڑنے میں دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ اللہ کے سلسلے میں ہم کو اور آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ وہ تو کبھی نہیں کہتا ہے، وہ کبھی نہیں دنیا کے سلسلے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ ہاں دنیا کے لیے وہ تو اور کوششیں، راستے کھول دیتا ہے، گناہوں کو مزین کر دیتا ہے، گناہوں کو دلچسپی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے معاملات نہیں بلکہ آخرت کے معاملات میں وہ بڑی دشمنی کرتا ہے، اور حتی الامکان وہ کوشش کرتا ہے کہ اس بندے کے آخرت نہ بنے، چاہے وہ نیکی سے ہو یا گناہ سے۔ کبھی کبھی وہ نیکیوں سے بھی آخرت کو خراب کر دیتا ہے۔ کیسے خراب کر دیتا ہے؟ حاجی صاحب تم ہو، کیا ہو؟ حاجی صاحب تم ہو، خراب کر دیا اس کا بھی بیچارہ۔ حاجی صاحب سمجھتے رہتا ہے، حاجی صاحب یہ سمجھتا رہتا ہے، لہٰذا اس کی آخرت خراب ہوتی جاتی، تکبر غرور پیدا ہو کر کے۔ ایک آدمی بہت ہی نیکی کے کام کرتا ہے، وہ سمجھاتا ہے تم بہت بڑا نیک آدمی ہو، ابھی اپنے آپ کو نیک سمجھ کر کے دوسرے کو گنہگار سمجھتا ہے، خراب کر دیا اس کی آخرت۔ کیا کیا؟ خراب کر دیا اس کی آخرت۔ تو کبھی کبھی نیکی کے کام میں بھی کچھ ایسی چیزیں ڈال کر کے اس کو کیا کرتا ہے؟ خراب کر دیتا ہے، نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے حتی الامکان، اور جب پھر اس سے نہیں ہوتا اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ نیکی کے کام میں یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اب اس کے درجے کو روکنا وہ چاہتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک نوجوان نے ایک عہد کر لیا کہ ہم کو فجر کی نماز پڑھنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب یہ تو بہت بڑا عزم ہے نا۔ آپ اگر نیکی کرنا چاہتے تو عزم کر لیجیے ہم کو یہ کرنا ہی ہے، پھر اللہ کی مدد ہوگی، رحمت کے دروازے کھلیں گے اور شیطان ہارے گا۔ اور اگر آپ عزم نہیں کریں گے، دل چاہے گا تو کر لیں گے، دل نہیں چاہے گا تو نہیں کریں گے، تب تو شیطان آ گیا۔ آپ شیطان کے چکر میں چلے گئے، آپ اس کے قبضے میں چلے گئے، جہاں یہ سوچ لیا موقع ملے گا نیکی کر لیں گے، سہولت ہوگی تو نیکی کر لیں گے، اگر نہیں ہے تو نہیں کریں گے، تب تو کام گڑبڑ ہو گیا۔ اور اگر آپ عزم کر لیں گے مجھ کو ہر حال میں نیکی کرنا، فجر کی نماز پڑھنا ہے چاہے جو کچھ ہو جائے، تو اب وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے، اللہ حکم کر دیتا ہے، اس بندے کا عزم ہے، حوصلہ ہے، یہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے، یہ فجر پڑھنا چاہتا ہے، اس کی نگرانی کرو، وقت پر اس کو اٹھا دو۔
اسی لیے حدیث پاک میں کہ رحمت کے فرشتے آخری شب میں ان بندوں کے پاس پہنچتے، بندہ اٹھ جاؤ، اللہ تیرے سجدے کے انتظار کر رہا ہے، یعنی تہجد کا۔ تہجد کے لیے اذان نہیں ہوتی ہے، یہ رب کی طرف سے اذان ہے، فرشتے آ کر کے اٹھا دیتے ہیں۔ تو عزم پہلے کیجیے، نوجوان نے عزم کر لیا پڑھنا ہے، اب اس کے پیچھے شیطان لگا، اور جو ہی وہ کپڑے وضو سب سے تیاری کر کے نکلنے لگا تو ہلکے سے جھٹکا دیا اور سیڑھی سے اس کو گرا دیا۔ اب ذرا پریشانی ہوئی تو سوچا کہ اب تو رک جائے گا، فجر نہیں پڑھ سکے گا، لیکن پھر اس نے تیاری کی اور پھر ہمت بنایا اور پھر ٹھیک ٹھاک ہو کر کے پھر چلا۔ دوسرا جھٹکا پھر دیا تو نوجوان پھر گرا اور کپڑے بھی پھٹا اور خون بھی نکلا۔ تو سوچا کہ اب تو کم سے کم یہ رک جائے گا، لیکن نوجوان ہمت نہیں آ رہا، خون کی صفائی کی، وضو کیا پھر اور کپڑے کو تبدیل کیا اور پھر چلا۔ شیطان نے کہا کہ ارے یہ تو بالکل ہمیں شکست دیتا جا رہا ہے۔ اب تیسری مرتبہ اس نے پھر زوردار جھٹکا دیا، اور ایسا جھٹکا پہلے سے بھی زیادہ، دوسرے سے بھی زیادہ، لیکن پھر نوجوان ہمت کر کے اور پھر تیاری کیا، کہا کہ ہم کو چلنا ہے۔ پھر اوپر پھر اپنے آپ کو تیار کر کے پھر نیچے آیا تو دیکھتا ہے کہ سیڑھی کے نیچے ایک شخص ہے جو ولی کی چہرہ مہرہ ہے اور ہاتھ میں ایک روشن دان رکھا ہوا ہے۔ آ کر کے کہتا ہے بیٹا نماز پڑھنے جاؤ گے؟ کہا کہ ہاں جا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو۔ رات اندھیری ہے، راستے میں روشنی دکھاتا ہوا اس نوجوان کو مسجد کے گیٹ تک لے جاتا ہے۔ کہا کہ بیٹا چلے جاؤ اندر۔ کہا کہ چچا آپ نہیں جائیں گے کیا؟ کہا کہ نہیں میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، جا بیٹا تم پڑھ کر کے آؤ۔ کہا کہ پھر آپ کون؟ کہا کہ میں شیطان نماز روکنے والا ہوں۔ پھر یہ روشنی دکھا کر کے آپ یہاں تک کیا لائے؟ یہ روشنی سے یہاں تک پہنچانا آپ کا کام؟ کہا یہ میرا کام ہے، میرا یہ بھی کام ہے، میرا وہ بھی کام ہے۔ کہا کہ دیکھو بیٹا، یہ روشنی جو دکھا کر کے یہاں تک لایا، یہ اس لیے لایا کہ جب پہلے میں تجھ کو روکا لیکن تم روکا نہیں، تو اللہ بہت خوش ہوا، دیکھ میرا بندہ کتنی عزم اور ہمت کر رہا ہے، اس لیے اس کی اس عزم اور حوصلے اور ہمت پر اس کی مغفرت کر دے، اس کی بخشش کر دے۔ دوسری مرتبہ پھر روکا لیکن تو نہیں روکا تو اللہ نے فرمایا اس میں عزم اور حوصلہ اور ہمت ہے، اس لیے اس کے اور درجے بڑھا دو۔ اور جب تیسری مرتبہ بھی دھوکا جھٹکا دیا اور تو پھر بھی نہیں روکا تو پھر اللہ نے تیری اس نیکی کی عزم کی بنیاد پر میں فرشتوں سے کہا کہ اب اس کی بھی مغفرت کر، اس کے بھی درجے بڑھا اور اس کے گھر والے اور اس کے ماں باپ کی بھی درجے بڑھا دے۔ اب میں یہ سوچا کہ اگر چوتھی مرتبہ روک دیا تو کہیں پورے محلے والے اس کی برکت سے اس کی مغفرت نہ ہو جائے، اس لیے میں عافیت اس میں سمجھا کہ اس کو نماز پڑھا دوں۔ تو کبھی کبھی شیطان نیکی کرا کر کے بھی درجے کو روک دیتا ہے۔ ڈر گیا میں کہیں چوتھی مرتبہ اللہ کی طرف سے اعلان نہ ہو جائے کہ اس نوجوان کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ پوری بستی، پورے محلے، پورے مسجد والوں کی بخشش و مغفرت نہ ہو جائے۔ اس ڈر سے میں بہتر سمجھا کہ چل اتنے ہی میں کام ختم کر دے۔ عزم کیجئے، حوصلہ کیجئے، ہمت کیجئے، تبھی شیطان سے جیت سکتے ہیں۔ اور اگر ایک کروٹ بدل کر کے دوسرے کروٹ میں کہہ دیا فجر کے بعد پڑھ لیں گے تو پھر ہو گیا۔ میرے بھائی بزرگوں، اس لیے اللہ نے فرمایا یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ نیکی سے، نیکی کے درجے سے بھی تم کو روکنے میں یہ اڑچن ڈالتا ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں ایک شیطان بھاگے آیا اور ایک دیوار کے کنارے جو آدمی سو رہا تھا اس کو جلدی سے محبت سے گلے لگا کر کے اٹھایا، اٹھ بھائی ادھر کنارے آؤ بیٹھو۔ کیوں بھائی؟ کہا کہ دیکھو دیوار گرنے والی ہے۔ وہ سیدھا دیوار تھی، ہٹایا اور دیوار گر گئی۔ وہ آدمی شکر ادا کیا، اے اللہ اکبر، تیرا شکر احسان ہے، تو نے موت کے منہ سے مجھے بچا لیا، ورنہ بھی تو میری موت ہو گئی ہوتی، تم نے میرے ساتھ بڑا احسان کا معاملہ کیا۔ کہا کہ احسان معاملہ نہیں کیا، میرا شکر ادا مت کر، میں شیطان ہوں معلوم، میں شہادت کی موت سے تجھے بچا کر کے ادھر کیا ہوں۔ اگر تم اس دیوار کے گرنے سے مر جاتے تو تم شہید کہلاتے۔ میں یہ نہیں چاہا کہ تم شہادت کے درجے پر پہنچو، موت ہوتی یا نہیں ہوتی، لیکن نیت تو شیطان کی ہے۔
اس لیے میں پہلے زمانے میں شیطان ملاقات کر لیتے تھے، مل لیتے تھے، اب اپنے ہی میں اتنے شیطان پیدا ہو گئے ہیں کہ ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گلی سے نکلو کتنے شیطان مل جاتے ہیں، ہر جگہ شیطان کے عمل کرنے والے ہیں۔ چہرہ مہرہ ہے ہمارا انسان کا، لیکن اندر کا کردار ہے شیطان کا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ فرمایا اے بنی آدم انہ لکم عدو مبین، ہم تم کو بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی عبادت نہیں کرنا۔ وَاعْبُدُونِی، اور میری ہی عبادت کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، میری ہی عبادت میں تم سیدھے راستے پہ آ سکتے ہو، ہدایت کے راستے پر۔ اگر تم ادھر ادھر کسی کے بھٹک گئے تو کبھی بھی ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتے ہو۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس لیے بہت ساری خلقت، بہت سارے لوگوں کو شیطان نے گمراہ اب تک کے کر دیا۔ کیا نہیں کیا؟ کیا قوم سمود کو نہیں دیکھا؟ قوم عاد کو نہیں دیکھا؟ قوم لوط کو نہیں دیکھا؟ قوم فرعون کو نہیں دیکھا؟ ان لوگوں کو جو گمراہ کر کے، ان لوگوں کو جو راستے سے بھٹکا دیا اور ان پر بھی اللہ کا عذاب پکڑ آیا۔ کیا ان واقعات سے تم عبرت نہیں لیتے ہو؟ ان کو گمراہ کرنے والا، ان کو تکبر کرانے والا، ان کو خدائی کے دعوت تک لانے والا کون تھا؟ شیطان تھا۔ اس لیے بہتوں کو اس نے بھٹکا دیا ہے۔ اے لوگو تم بھی اس سے بچو۔ جہاں ہم لوگ جانتے ہیں کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، جانتے ہیں جھوٹ بولنا گناہ ہے، جانتے ہیں شرک کرنا گناہ ہے، جانتے ہیں غیبت کرنا گناہ ہے، جانتے ہیں کہ زنا بدکاری گناہ ہے، پھر بھی آج ایک مسلمان اگر یہ عمل کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے بغاوت کر کے شیطان سے وہ دوستی کرتا ہے، شیطان کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے بہتوں کو گمراہ کر دیا۔ فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سمجھ نہیں رکھتے ہو؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے سامنے جہنم، جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے پڑ جاؤ۔ حدیث پاک میں ہے حساب کتاب میں ذرا دیری ہوگی، میدان محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کا عمل ہوگا، کافر ایک طرف، مسلمان ایک طرف، ایمان والے ایک طرف، جہنم سے ایک بڑی گردن والی ایک جانور کی شکل میں چیز دکھائی دے گی اور وہ لپک کر کے جہنمیوں کو کھینچنا چاہیں گے، اور وہ کہے گے آؤ میں تیرے انتظار میں اب تک کے تھا، آؤ میں آج تیرا معاملہ تیرے ساتھ میں کرتی ہوں، تم نے اللہ کا کھایا اور اللہ کا انکار کیا۔ اسی طرح سے جنت کی طرف سے صدائیں آئے گی، آؤ میں تیرے انتظار میں ہوں، اللہ دیر کیوں کر رہا ہے، اپنے مہمانوں کو جلدی میرے پاس بھیجو۔ جیسا کہ پہلے بھی سنایا تھا کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں میں سے چند ایسے لوگ ہیں جو ان کے بارے میں جنت اللہ سے روزانہ پوچھا کرتی ہے کہ فلاں کب آئیں گے، علی کب آئیں گے، ہم اس کے انتظار میں ہیں، سلمان فارسی کب آئیں گے، ہم ان کے انتظار میں ہیں، ابو دردہ کب آئیں گے، ہم ان کے انتظار میں ہیں۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے، جنت ان کے انتظار میں ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ایک کیفیت ہوگی اور لوگوں کے سامنے جنت اور جہنم کے حالات سامنے آئیں گے۔ افلا تعقلون، عقل رکھو۔ کیا عقل نہیں ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں پایا اس لیے ایسا ہو گیا۔ ذرا 100 روپیہ دے کے بھول جائیے تو جانیں، 500 روپیہ دے دیجیے اور پھر دے کے بھول جائیں، آپ چہرہ دیکھ کر کے یاد آ جائے گا اس کو دیا تھا یہ دیا نہیں۔ اتنا عقل ہم رکھتے ہیں، اتنی ہمارے اندر میں سوچ اور سمجھ ہے، اتنا یادداشت ہے، ہم اس کو یاد رکھ سکتے دنیا کے معاملے میں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ہم کو یاد نہیں، وہاں بیوقوف بن جاتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ ضلالت، یہ گمراہی، یہ دھوکہ ہے شیطان کی طرف سے۔ آگے اللہ فرمائے الیوم نختم، جب لوگوں کا حساب و کتاب، یا حساب و کتاب نہیں، کافروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، یا اسی طرح سے جب کسی سے حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، ایسا تم نے کیوں کیا، تو کہے گا کہ نہیں فرشتے اپنی طرف سے لکھ دیے۔ انسان ہے نا، جھوٹ بولنے میں ہم لوگ اتنی ٹریننگ لے کر کے رکھے ہیں، اس قدر کے جھوٹ کو سچ بنا دیتے ہیں اور لوگ مان رہے ہیں۔ اس وقت میں 80% دنیا جھوٹ پر قائم ہے۔ عدالتوں میں جائیے، سچ ہے جھوٹ ہے، گواہی جھوٹی، فیصلے جھوٹے۔ تجارت کی منڈیوں میں چلے جائیے، 90% لوگ جھوٹ بول کر کے تجارت کر رہے ہیں۔
گھروں میں چلے جائیے، شادی بیاہوں کے معاملات لین دین میں کیجیے، جھوٹ پر سہارا ہے، پوری بنیاد ہے۔ تعلیم گاہوں پر چلے جائیے، جھوٹی ڈگریاں لوگ بیچ رہے ہیں، سند دے رہے ہیں، تم یہ ہو گیا یہ ہو گیا، جبکہ ایک دن نہ وہ اسکول دیکھا، نہ کالج دیکھا، نہ کچھ دیکھا۔ جھوٹ پر ہے پوری دنیا۔ ڈاکٹر بن کر کے ہیں، مریض کو آئی سی یو میں رکھ کر کے اس کو مشینوں سے ہلا رہے ہیں، اور ڈاکٹر سے پوچھا جائے تو پوچھتے کہتے ہیں کہ ابھی سانس چل رہی، علاج ٹھیک ہو رہا ہے۔ کیوں؟ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ چند دنوں کے بعد میں فیس لمبی چوڑی بنا کر کے پڑھا لکھا یہ ڈاکٹر، معاشرے کا اچھا آدمی سمجھنے والا، آخری میں کہتا ہے کہ مر گیا، ختم ہو گیا۔ اتنا بلوا نہیں، کب مر گیا تھا؟ مشینوں سے دھکے دے کر کے ہواؤں کے ذریعے سے اس کی سانسوں کو دکھا رہا تھا۔ جھوٹ کہاں نہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، چھوڑیے یہ سب اپنی دنیا ہے، اب تو اداروں میں جھوٹ بولے جاتے، مسجدوں میں جھوٹ بولے ہیں، مدرسوں میں بولے جا رہے ہیں، خانقاہوں میں بولے جا رہے ہیں۔ شیطان کہاں نہیں قبضہ کر لیا ہے، شیطان نے کہاں نہیں اپنے آپ کو سکہ جما دیا، قدم جما دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی انسان جھوٹ بولے گا۔ کیا بولے گا؟ فرشتہ اپنی طرف سے لکھ دیا، ہم یہ کام نہیں کیے ہیں۔ اس لیے ہمارے دوستوں بزرگ میں سے کہا کرتے تھے کہ انسان اتنا جھوٹ کا عادی بن گیا، قبر میں بھی وہ جھوٹ بولے گا۔ جب فرشتہ آئیں گے نا سوال کرنے کے لیے، اٹھو من رب کا، سوال کا جواب دو تیرا رب، تو اٹھے کر کہے گا آپ سے پہلے آ کر کے سوال کر کے چلے گئے۔ فرشتے بھی دنگ رہیں گے، یار میں تو اللہ کی طرف سے آیا تھا، یہ کون آ گیا پہلے؟ اتنے جھوٹ میں ماہر ہیں ہم لوگ، مرنے کے بعد بھی انسان وہاں بھی چلانا چاہے گا اپنا کہ ہمارا چل جائے۔ تو اللہ نے پیدا کیا، وہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ یہاں چل جائے گا، یہاں ہیرا پھیری کر لیں گے، یہاں سفید کو کالا، کالے کو سفید بنا دیجئے، یہاں تعویل کر لیجئے۔ اللہ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ جب تم ایسا کرو گے تو معلوم تیرے منہ پر مہر لگا دوں گا، بند ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ پھر وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تیرا ہاتھ بولے گا، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تیرے پاؤں گواہی دیں گے، ہاں اللہ یہ گناہ کیا تھا اور گناہ کی طرف مجھے لے کر کے گیا تھا، ہاں اللہ یہ ہاتھ گواہی دے گا، ہاں اس نے ایسا کیا تھا، یہ لکھوایا تھا، یہ کہا تھا، یہ ایسا کیا تھا۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے، جسم کے اعضاء بولیں گے۔ آپ کہیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے یہ بھی تو جسم کا ایک اعضاء ہے، اللہ نے اس میں بولنے کی صلاحیت دی، یہ بھی ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اس میں بھی اللہ بولنے کی صلاحیت دے دے گا۔ جس طرح سے یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اسی طرح پاؤں بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، ہڈیوں سے جڑا ہے، اللہ اس میں بھی زبان دے دے گا، یہ بھی بولیں گے۔ اور اگر سمجھنے میں دشواری پریشانی ہے تو آج ٹیپ ریکارڈ دیکھ لیجئے، سی ڈی آڈیو ویڈیو دیکھ لیجئے، کیا اس میں جان ہے؟ کیا اس میں روح ہے؟ وہ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے؟ گھنٹوں گھنٹوں بول رہا ہے۔ جس پروردگار نے ایک بے جان چیز سے گھنٹوں گھنٹوں بلواتا ہے، اور اس پر دنیا کا نظام آج بن رہا ہے، اور دنیا کے لوگ اس وقت میں اس طرح کے حالات بنا رہے ہیں، تو سوچئے یہ جسم میں اللہ تبدیلی کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اور پھر آگے چلیے، بھی انسان زندہ ہے، لنگڑا ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے؟ پاؤں کام نہیں کر رہا، کیا ہوا بھائی؟ وہی اللہ جس نے اس پاؤں میں طاقت دی تھی، ایک وقت آیا کہ اس پاؤں کی طاقت کو چھین لیا۔ ہاتھ سے ہل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، اس میں کپکپاہٹ ہے، چیز کو پکڑنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ جو ہاتھ کا منو ٹنو اٹھا کر کے اوپر نیچے کر دیتا تھا، آج یہ ہاتھ سے ایک قلم بھی اٹھانے کی طاقت اور روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر کے منہ تک لانے کی نہیں ہے۔ کس نے اس کی طاقت کو سلب کیا؟ اللہ نے کر دیا۔ کیا ہوا؟ اللہ نے کر دیا، مہر لگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آدمی گونگا ہو گیا، بول نہیں پا رہا، زبان لڑکھڑا رہی، گھنٹوں گھنٹوں بولنے والا اب اتنا بھی نہیں کہہ پا رہا ہے کہ مجھے کچھ کھلا دو۔ کس نے مہر لگائی؟ کس نے اس آواز کو روکا؟ اللہ نے۔ تو اللہ کی طاقت ہے، قوت ہے، قدرت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے صاف کہہ دیا، یہاں چال بازیاں نہیں چلے گی، یہاں جھوٹ نہیں چلیں گے، یہاں تمہارا دادا گیری نہیں چلیں گے، ہیرا پھیری نہیں چلیں گے،
یہاں صاف صاف الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اے لوگوں تیرے ہاتھ بولیں گے، جس طرح سے نیکی کے کام کے لیے اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، تمہارے چہرے چمکیں گے، وضو کے اعضاء چمکیں گے، سجدے کی جگہیں چمکیں گی، جہاں جہاں نماز میں اعضاء استعمال ہوئے ہوں گے وہ چمکیں گے، گویا کہ گواہی ہوگی۔ اس شہادت کی انگلی جو ہم نمازوں میں بار بار اٹھاتے ہیں تحیات میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کل میدان محشر کے ہولناک اور اندھیرے کی حالات میں اس سے اللہ ایک نور ایمان نکالے گا، ایک روشنی کھلے گی جس کو دیکھ کر کے لوگ چلیں گے۔ کافر بدکار لوگ بھی اس روشنی کو دیکھ کر کے چلنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے آنکھوں میں پردہ ڈال دے گا۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ مجھے کھیل تماشا نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں۔ جس پروردگار نے پانی کے ایک ناپاک قطرے سے خوبصورت انسان بنایا، وہی ہمارے اور آپ کے جسم میں تبدیلیاں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے ڈریے جھوٹ بولنے سے، ڈریے غیبت کرنے سے، ڈریے زبان کی خطاؤں سے، زبان کی گناہوں سے بچیے۔ اللہ فرما الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ تو آخرت کی بات، اللہ کا رحم کرم ہے کہ بچے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ صاف فرما رہا سورہ یاسین میں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ ارے تم آخرت کی بات تو چھوڑ، پہلے دنیا میں اگر ہم چاہیں، اللہ فرما رہا ہے، تو ہم تیرے چہرے کو، آنکھوں کو برابر کر دیں گے، برابر کر دیں گے۔ گناہ کرو گے جس آنکھ سے، اس آنکھ کی روشنی چھین لوں گا۔ فاستبقوا الصراط، پھر تم راستہ دیکھ نہیں سکتے ہو۔ اللہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن ہزاروں گناہ کر رہے لیکن آنکھ کی روشنی کو اللہ چھین نہیں رہا ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، اور اگر ہم چاہیں گے تو چہرے بدل دیں گے، جانوروں میں، خنزیروں میں، بندروں میں بدل کر کے رکھ دیں گے۔ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہ جاؤ گے، آگے پیچھے ایک لمحہ بھی نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس لیے اللہ کا رحم ہے کہ وہ پردہ پوشی کر دے رہا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ گناہوں کے باوجود اندھا نہیں بنا رہا ہے، گناہوں کے باوجود کان کی سماعت کو نہیں روک رہا ہے، زبان کو نہیں روک رہا ہے، ورنہ اللہ اس پر اختیار رکھتا ہے اور رکھتا ہے، اس کی طاقت ہے کہ چلتے پھرتے انسان کو چہرے مہرے سے بدل کر کے رکھ دے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، پڑھیے، بندر اللہ نے بنایا نہیں بنایا؟ گناہوں کرتوتوں کی وجہ سے لوگوں کے چہرے بندر بنا دیے، گناہوں کی وجہ سے اللہ نے چہرے کو خنزیر میں تبدیل کر دیا۔ آج بھی میرے بھائی بزرگوں، ہم جب جیسے گنہگار لوگ جو انسانی شکل اور رنگ و روپ میں نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارا اور آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ کمال اور دعائیں ہیں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے ڈریے ڈریے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ گناہوں میں بھی اللہ تو کھلا رہا ہے، تو پلا رہا ہے، تو چلا بھی رہا ہے، سلاتا بھی ہے، تو ہی اٹھاتا بھی ہے۔ جس فرشتے نے ہماری اور آپ کی باتیں اللہ کو پہنچاتا ہے، جو فرشتہ، اور کہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھا، وہ جھوٹ بولا، وہ چھوڑا، یہ کیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا رب کریم کی مہربانی دیکھو کہ اللہ اسی فرشتے کے ہاتھ سے کہتا ہے، دیتا ہے، اے فرشتے جا کر کے میرے اس بندے کی روزی بھی پہنچا کر کے آ جاؤ۔ میرے بھائی بزرگ، اس کریم سے تعلق رکھیے، اس مہربان مولا کو مت چھوڑیے، اس کو راضی کرنے کی فکر کیجئے، شکر ادا کیجئے اپنی آنکھوں کا، شکر ادا کیجئے اپنے کانوں کا، شکر ادا کیجئے زبانوں کا، ورنہ اللہ چہرے مہرے بدل دے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ جہاں روک دے وہاں سے قدم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ، آگے اللہ نے ایک مثال دی، اگر تم یہ سمجھتے کہ یہ مشکل کام، تو وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کیا دیکھتے نہیں ہو میں بوڑھے کو بچپنے کی زندگی میں ڈھال دیتا ہوں۔ آدمی کے 3 مرحلہ، کتنے مرحلے؟ بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ کوئی نہیں روک سکتا، روک سکتا ہے؟ بچپن کے کھیل کود یاد آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ اللہ پھر لوٹا دیتا تو پھر موج و مستی کرتے، لیکن ہے کسی کی طاقت کہ وہ بچپنے میں چلا جائے؟ جوانی کی امنگوں میں آنے کے بعد میں جب
عمر ڈھلتی ہے اور بڑھاپے کی حالت میں آتے ہیں تو جوانی یاد آتی ہے. کو ہے اپنے آپ کو لوٹا دے جوانی کی طرف. کتنے دوائیاں کھا لیجئے، سفید بالوں کو کالا پینٹ لگا لگا کر کے خوب پینٹ کر لیجئے، اندر کی کیفیت بدل نہیں سکتے. وہ اللہ ٹھنڈا کر دیتا ہے، وہ اللہ طاقت کو سلب کر دیتا ہے. وہ اللہ کی قدرت اور شان ہے کہ وہ اسی طرح رکھا ہے. اور صرف انسانوں میں نہیں بلکہ انسان کو بھی، جنات کو بھی، جانوروں کو بھی، چرندے پرندے، شجر و حجر سب. درخت بھی بوڑھے ہوتے یا نہیں ہوتے؟ درخت بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. جانور بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں. ایک وقت وہ جوان فربا ہوتا ہے، ایک وقت وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. اللہ نے سب میں گھٹنے کی صلاحیت رکھا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک بوڑھا اونٹ رات میں بھاگا آیا، رسی کو توڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول جب میں جوان تھا میرے اندر طاقت تھی، قوت تھی، ہمت تھی، میرا مالک مجھ سے خوب کام لیا. کیا کیا؟ اور خوب میں اپنے مالک کا کام کیا، اس کو بوجھ ڈھویا، سواری میں کام آیا، جو کیا میں کرتا رہا. اب بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ میری اختیار کی چیز نہیں ہے. اب میں کمزور ہو گیا ہوں، اب اس کا اتنا کام نہیں کر سکنا اپنے مالک کا. اب وہ لوگ رات میں مشورہ کر رہے تھے کہ یہ بوڑھا ہو گیا، اب اس کو ذبح کر کے کھا جائیں گے. اللہ کے رسول ایسا نہ کرے، میرے ساتھ میں لوگ میرے ساتھ ایسا نہ کرے، مجھے ذبح کر کے مجھے نہ کھائیں، بلکہ چھوڑ دیں مجھے اپنی عمر میں مر جاؤں گا. یہ ہے احساس. کیا کہہ رہا ہے کہ میں جو جوان تھا تب یہ کام کرتا تھا، اب میرا مالک مجھے کیا کر رہا ہے؟ ریٹائر، ذبح کر دو. لیکن ایک ہی رب ہے، وہ ذات پاک ہے کہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنے ہی اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. اللہ کبھی اپنے دربار سے بزرگوں کو نہیں ہٹاتا بلکہ اور اس کی ولایت کو نکھار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی عمر 80 ہو گئی ہے، اس کی عمر 90 ہو گئی ہے، اے فرشتوں اس کا گناہ مت لکھو بلکہ مغفرت ہی مغفرت لکھو. پوری دنیا کا سسٹم ہے کہ بوڑھا ہو جانے پر ریٹائر کر دیتے ہیں. پوری دنیا کا ایک سسٹم اور قانون ہے، عمر گھٹنے کے بعد اور اس کی طاقت کم ہونے کے بعد کاموں سے باہر کر دیتے ہیں. ایک ہی رب ہے، مولا ہے ہم سب کا، کہ جتنی عمر جس کی بڑھتی ہے اللہ اتنے اس سے پیار کرتا ہے. اور یہ کہتا ہے اس کے بالوں کی سفیدی، اس کی داڑھی کی سفیدی دیکھ کر کے مجھے اس کو عذاب دینا پسند نہیں آتا، میری رحمت کا تقاضا نہیں ہے. میرے بھائی یہ بزرگوں، ماں بہنوں، بڑھاپے کی عمر میں گناہ مت کیجیے، فلمیں مت دیکھیے، ویڈیو غیر غلط مت دیکھیے، غیبت جھوٹ مت کیجیے. بڑھاپے کی عمر میں خیال رکھو، جس پروردگار خیال رکھتا ہے، جو رب مہربان آپ کا اتنا خیال رکھتا ہے، وہ نماز چھوڑ دے، بڑھاپے میں اس کی تہجد قضا ہو جائے، وہ قرآن چھوڑ دے، اس سے بڑا بدنصیب انسان کوئی بھی نہیں ہوگا. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ پر عقل رکھو. لہذا اللہ فرما رہا ہے کہ میں عمر ایک دیتا ہوں بڑھاپے میں، اس بڑھاپے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بچپنے کی طرح پلٹا دیتا ہے. کیا کرتا ہے اللہ؟ جس طرح بچہ چل نہیں پاتا تھا اب بوڑھا بزرگ بھی چل نہیں پاتا ہے، جس طرح سے بچہ کم کھاتا تھا اب یہ بھی کم کھاتا ہے. یہ سہارا لے کے اٹھ رہا ہے، کل بھی بچہ سہارا لے کے اٹھتا تھا، ماں باپ سہارا دیتے تھے، آج اس کے بھی سہارے ہیں. آج یہ کوئی کام نہیں کر سکتا جس طرح بچپن میں کوئی کام بچے نہیں کر سکتے. آج جس طرح بچے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد اور رونا، آج بوڑھوں بزرگوں کو بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی دل برداشتہ ہوتا ہے اور ہو جاتے ہیں اور ان کو بچپنا یاد آنے لگتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ دکھا رہا ہے، یہ کمزوریاں دکھا رہا ہے. میرے بھائیو بزرگوں، تو جس پروردگار نے ہماری پوری حیثیت اور کیفیت کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے تو بولنے والی زبان کو روک کر کے ہمارے ہاتھ سے بلوا دے گا، پاؤں سے بلوا دے گا. اس لیے بچ نہیں سکتا ہے کوئی آدمی. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. کہیں مت دیکھیے، کہیں مت جائیے، کوئی کتاب مت پڑھیے، کسی کا بیان مت سنیے. ہم تو یہاں تک کہتے ہیں صرف ایک آدمی اگر اپنے سر سے پاؤں تک کے غور کر لے گا تو اس کو اللہ اللہ ہی یاد آئے گا اور اس کو جہنم سے ڈر آئے گا اور جنت کی شوق پیدا ہوگا. کیوں؟ ہمارے جسم میں اللہ نے اتنی عبرت کی چیزیں بنا دی ہیں، اتنے عبرت کے سامان مہیا ہیں. اس لیے نیک بنیے، نیکی کا کام کیجیے.
جھوٹ مت بولیے، گناہ مت کیجیے، چھپا نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتی ہے کوئی بات، اللہ سب ظاہر کر دے گا۔ آج یہاں اگر کسی انسان کے ڈر سے چھپ جائیں گے، کل میدان محشر کی رسوائی سے بہتر ہے اللہ سے معافی مانگ لیجیے، توبہ کر لیجیے، اپنے آپ کو سدھار لیجیے۔ زندگی بڑی مختصر ہے، الجھنوں میں ڈال کر کے اپنی پیاری زندگی کو مت خراب کیجیے۔ خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگوں، اللہ رب العالمین کل مجرموں کو، نیک لوگوں کو اور برے لوگوں کو الگ الگ کر دے گا، وہاں پہچان ہو جائے گی، جس کو یوں کہیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، وہاں کوئی بچ نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ نے مجھے تمام خطرات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا، یہ تیرا دشمن ہے، یہ تیرا غلط راستہ پر بڑھانے والا ہے، اس سے بچو۔ اور وہ کون ہے؟ شیطان ہے، اس سے بچیے، اس کے وساوس اور خیالات سے۔ تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ مت بولیے، جھوٹ گناہ مت کیجیے، ورنہ جسم کے اعضاء خود بخود بول کر کے کل وہاں ہم مجرم بن کر کے رہ جائیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے، اللہ کا احسان ہے، گناہ کے باوجود بھی وہ کریم مہربان مولا اپنا بنا رکھا ہے اور وہ ہمارے چہرے مہرے کو ٹھیک ٹھاک کر رکھا ہے، اس کا شکر ادا کیجیے، خوب ادا کیجیے، خوب ادا کیجیے، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیجیے۔ 10 منٹ کہتے رہیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے، اللہ تو نے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، تیرا شکر احسان ہے۔ کچھ بگڑ جائے گا؟ کوئی حیثیت ختم ہوگی؟ نہیں۔ اس لیے رات کی تاریکیوں میں، اندھیریوں میں چپ کے بات کرنا کس سے کیجیے؟ اللہ سے کیجیے۔ دل میں بات کیجیے تو اللہ سے کیجیے۔ اور سب سے آخری بات ہے، ہماری پوری زندگی عبرت کی چیز ہے، بچپنا سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپا بچپنے کی کیفیت، یہ سب اللہ کی طاقت ہے جو اپنے آپ سسٹم میں اللہ کرتا رہتا ہے، کوئی انسان روک نہیں سکتا ہے، کوئی اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو روک کر کے اور اپنی صحت اور عافیت کو برقرار نہیں رکھ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل اور سمجھ کی توفیق